الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد أورد الإمام الألباني حديثا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود فأومأ إليه، فطرح العود وأخذ وسادته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نماز جو توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کی اہمیت، اس کا وجوب، اس کی فرضیت، اس کا مقام و مرتبہ۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اوقات کس نے بتلائے؟ اس کی رکعات کس نے بتلائی؟ اس کے لیے طہارت کا، وضو کا ضروری ہونا وہ کس نے بتلایا؟ طریقہ وضو کس نے بتلایا؟ تو اب جب نماز ادا کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز واجب ہے کہ غیر واجب ہے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا نماز کے لیے طہارت ضروری ہے کہ نہیں۔ جب ان کی باقی باتیں مانتے ہیں تو نماز بھی انہی کے فرمان کے مطابق پڑھیں گے۔ اور افسوس ہم میں سے بڑی اکثریت کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ نماز واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنی کیسے ہے؟ وہ چونکہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے امام وہ ہیں، ہمارے وہ ہیں، ہم ویسے پڑھیں گے۔ نہیں جی، ہم نے تو اللہ کے بندو جب پڑھتے اس لیے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا واجب اور فرض ہے، تو پڑھو بھی ویسے جیسے انہوں نے سکھلائی ہے، جیسے حدیث میں آئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم عبادت نماز، آپ نے نماز کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے خود بھی، میں بھی، آپ بھی، سب کو کہیں نماز وہ پڑھو جو اللہ کے رسول نے جیسے پڑھی ہے، اور اس کے لیے محنت کرو، جاننے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے تو ایک ایک حرکت کا، ایک ایک چیز کا بڑی گہرائی سے خیال رکھتے تھے۔ کیسے پڑھا ہے، کہاں غلطی ہے، کہاں درست ہے، اگر غلط ہے تو روکتے، اور اگر درست ہے تو شاباش دیا کرتے۔ تو نماز ہی کا ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا بیمار اور مریض ہو اور وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ سجدہ کس چیز پر کرے اور کیسے کرے؟ بیمار آدمی جب
کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے اور جب بیٹھے سجدہ نہ کر سکے تو اس کو چاہیے سجدہ اشارے سے کرے۔ اگر زمین پر سر نہیں رکھ سکتا، پیشانی نہیں رکھ سکتا، پھر کسی چیز پر پیشانی نہ رکھے، پھر صرف اشارے سے۔ کیسے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنتے ہیں۔ امام البانی اپنی کتاب رحمہ اللہ تعالی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مریض صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ بیمار صحابی ہیں، ان کی بیمار پرسی کے لیے اللہ کے رسول تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تواضع، کتنی عاجزی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابی کے پاس گیا، ان کے گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ، اور وہ ایک لکڑی پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ لکڑی پر نماز کیسے ادا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب سجدہ کیا تو اپنی پیشانی کو لکڑی پہ رکھ دیا۔ ممکن ہے کوئی میز ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو، جب سجدہ کیا تو پیشانی کو اس پہ رکھ دیا۔ ظاہر ہے زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے بیماری کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب وہ صحابی جو نماز ادا کر رہے تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے لکڑی کو پیچھے ہٹا دیا، لکڑی کو جو بھی آگے تھا جس پر انہوں نے ماتھا رکھا تھا اسے پیچھے کر دیا اور اس کی بجائے ایک سرہانہ لے لیا تاکہ اس سرہانے پہ سجدہ کرے، اپنی پیشانی کو رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی اس سرہانے کو چھوڑ دو، اس کو پیچھے کر دو، اگر تو زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو زمین پر سجدہ کر لو، وَإِلَّا فَأَوْمِئِ مَاءً، نہیں تو صرف اشارے کے ساتھ سجدہ کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا جب آدمی ماتھا زمین پر نہ رکھ سکے تو پھر عام طور پر یہ کرسی بنی ہوتی ہے، اس کے آگے چھوٹا سا میز لگا ہوتا ہے، لوگ اس پہ پڑھتے ہیں اور جب رکھتے ہیں تو ماتھے کو اس پہ رکھ دیتے ہیں، اور اگر بیڈ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو تکیہ، سرہانہ یا اونچی چیز رکھتے ہیں، اس کے اوپر ماتھا لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا اشارے سے کرو، اور اشارے سے کیسے؟ فرمایا وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، تمہارا جو سجدہ ہے اس میں سر زیادہ نیچے ہو بنسبت رکوع کے، یعنی اب بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ میز سامنے ہے، اس پہ سر نہیں رکھنا، اب جب رکوع میں گیا ہے تو اپنے آپ کو جھکائے گا ایسے، اور جب سجدہ میں ہے تب جھکاؤ رکوع سے زیادہ ہوگا۔ دونوں میں فرق کس طرح پتہ چلے گا؟ جھکاؤ سے۔ اور یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب سجدہ کے لیے جھکاؤ سر تو تمہارا جھکاؤ رکوع کی نسبت زیادہ ہو، لیکن ماتھا، سر، اس کو کسی چیز پر لگانا یا ٹیکنا نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارک کے بعد علاوہ ایک آدمی ہے، وہ اللہ نہ کرے بیماری ایسی ہے کمر سر بھی نہیں جھکا سکتا، اللہ نہ کرے کمر میں تکلیف ہے، کوئی اور مصیبت ہے، تو وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے
معمولی سی حرکت سر کو دے کے اشارہ کر کے اسی طرح نماز پڑھے گا. اور اگر لیٹا ہوا اور حرکت دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر بیماری سے ہم تمام کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور خیریت، عافیت، اطمینان، صحت کے ساتھ اپنے ہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. لیٹا ہوا ہے اور حرکت کرنا مشکل ہے تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھے گا. حرکت نہیں کر سکتا، حرکت بھی نہیں کرے گا. جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق نماز ادا کرے گا، انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ اس وجہ سے نماز کو تاخیر کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی ہمت نہیں، ابھی حرکت نہیں کر سکتا، ابھی تکلیف ہے، بعد میں نہیں. جب وقت آ گیا جیسے ہے ویسے ادا کرو. کیوں کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہو وہ دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ کیا حال ہے میرے بندے کا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو نماز ہے فرمایا وہ ہم نے وقت پر فرض کی ہے، اس کا وقت ہے، وقت لکھے ہوئے. تو یہ ہے ادا کرنی ہے، حالت جیسے بھی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرنی ہے. کیوں جس کے لیے ادا کر رہے ہیں وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اسی طرح سامعین گرامی، اور جو مسائل کے نماز کو اہتمام کریں کہ ان کو جلدی اپنے علم میں لائیں تاکہ نماز اہم ترین عبادت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ادا ہو جائے. یا ذی الجلال والاکرام ہماری نمازوں کو جو کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہیں، جن میں غلطیاں ہیں اور معلوم نہیں ان میں کیا کیا خرابیاں ہیں، مولا کریم ہماری نمازوں کو قبول فرما لینا. ہماری نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نمازوں کے، آپ کے فرامین کے مطابق بنا دینا. اور جو غلطیاں کر چکے ہیں اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما کے ان کی تلافی فرما دینا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا واشفهما واشفنا. انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم بارك لنا في أمورنا ويسرها لنا. مولا کریم آپ نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا ہے، نئی زندگی عطا فرمائی ہے. مولا کریم آج کے دن کو بابرکت بنانا، آج کے دن کو بابرکت، خیریت، عافیت اور اپنی رضا والا بنانا. آج کے دن کو خیریت، عافیت، برکت اور اپنی رضا والا بنانا. آج کے دن کو ہمارے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بنانا، گناہوں کی معافی کا سبب بنانا، درجات میں بلندی کا سبب بنانا، ہمارے گناہوں اور غلطیوں میں اضافے کا سبب نہ بنانا. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.